بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے ساتھ لیا۔ دونوں ایک نہر کے کنارے کھانا کھانے بیٹھے۔ 3 روٹیاں ساتھ تھی، 2 روٹیاں دونوں نے کھا لی، 1 بچ گئی۔ آپ علیہ السلام نہر کی طرف گئے، پانی پیا، واپس آ کے دیکھا تو باقی ماندہ روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ روٹی کہاں گئی؟ اس آدمی نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اسے ساتھ لے کر آگے چلے گئے۔ آگے جا کر ایک ہرنی 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ایک بچے کو آواز دی، وہ آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے پکایا، اس آدمی کے ساتھ اسے کھایا۔ اس کے بعد ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جا۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پھر دریافت کیا کہ اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تمہیں یہ اللہ کی قدرت دکھائی کہ کھایا ہوا ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے پھر بھی وہی کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام آگے چلے، راستے میں نہر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر سے نہر پار کی۔ اس کے بعد اس شخص سے پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے تمہیں یہ عظیم قدرت دکھائی، وہ روٹی کہاں گئی؟ اس نے وہی جواب دیا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اس کو لے کر آگے چلے، ایک صحرا میں جا کر مٹی اور ریت کو جمع کیا اور کہا کہ سونا بن جا۔ چنانچہ وہ مٹی اور ریت سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور فرمایا کہ اس میں سے ایک حصہ میرا ہے، دوسرا تمہارا ہے اور تیسرا اس کا ہے جس نے باقی ماندہ روٹی اٹھائی۔ یہ بات سن کر اس نے کہا روٹی میں نے ہی دبائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سارا سونا تم رکھ لو۔ یہ کہہ کر اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آپ آگے نکل گئے۔ وہ اس سونے کے ساتھ صحرا میں ہی تھا کہ 2 آدمی ادھر آ نکلے اور اسے قتل کر کے اس سے سونا چھیننا چاہا۔ اس نے کہا مجھے مت مارو، اس کے بجائے ہم تینوں اس سونے کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ آدمی رضامند ہو گئے اور ان تینوں نے سونا آپس میں بانٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا مجھے سخت بھوک لگی ہے، تم میں سے ایک آدمی قریبی بستی میں جائے اور کھانے کے لیے کچھ خرید کر لے آئے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک کو کھانا لانے بھیجا گیا۔ کھانا لانے کے لیے جانے والے کے دل میں آیا کہ اس سونے میں ان دونوں کو کیوں شریک کیا جائے، میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، یہ دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے، سونا میں اکیلے لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر شامل کر دیا۔ ادھر پیچھے رہ جانے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اسے کیوں اس میں سے حصہ دیں، یہ جب کھانا کھا لے کر آئے گا دونوں مل کر اسے قتل کر دیں گے اور اس سونے کو ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص کھانا لے کر آیا تو طے شدہ منصوبے کے مطابق دونوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے کھانا کھایا تو یہ دونوں بھی مر گئے اور سونا صحرا میں پڑا رہ گیا۔ تینوں کی لاشیں اس سونے کے پاس پڑی ہوئی تھی، اب سونا ان کے کسی کام کا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین کے ساتھ واپس ہوئے تو ان کا یہ عبرتناک حال دیکھا۔ آپ اپنے حوارین سے خطاب کر کے فرمانے لگے کہ جو دنیا کے چاہنے والے ہیں اس کے ساتھ یہ دنیا یہی سلوک کرتی ہے، اس لیے اس دنیا سے بچتے رہنا۔ محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والے مسلمان چاہے غیر مذہب عقیدہ رکھنے والے ہیں سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ مزید اسلامی معلومات سے مستفید ہونے کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔